اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی اور اس انداز میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ انشاءاللہ ہم آج بھی سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں کیا بیان کیا اور کس طرح تسلی دی، تو دو لفظوں میں یوں خلاصہ ہے پوری سورت کا کہ دو قسمیں اللہ نے کھائیں۔ کتنی قسمیں کھائیں جی؟ تین اللہ نے وعدے کیے، تین پچھلی باتیں یاد دلائیں اور تین اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمائے۔ دو قسمیں کھائیں، تین وعدے کیے، تین گزشتہ باتوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر آئندہ کے لیے تین حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے۔ یہ سارا خلاصہ ہے، سنیے ذرا۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب صلی اللہ، یہ تو 4 دن بیچ میں گزر جاتے ہیں نا، پھر آپ تھوڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، چاشت کے وقت کی قسم جب سورج اپنی کرنیں بکھیر کر اندھیرے کو بھگا رہا ہوتا ہے، جب اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، سیاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، سورج کی روشنی چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب رات خوب پھیل جائے، خوب چھا جائے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی رات کا اندھیرا ہوتا ہے، کبھی دن کا اجالا ہوتا ہے، ہمیشہ رات بھی نہیں رہتی اور ہمیشہ دن بھی نہیں رہتا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے محبوب کبھی وہی آ جاتی ہے، کبھی وہی رک جاتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، ہمیشہ ایک جیسے حالات تو نہیں رہتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلی، اور نہ آپ سے خفا ہوا ہے۔ اور ایک اور مفہوم فرمایا والضحیٰ، ضحیٰ کے ساتھ، ضحیٰ اور چاشت کے وقت کے ساتھ تشبیہ دی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک چہرے کو۔ فرمایا والضحیٰ، میرے محبوب ابھرتا ہوا سورج اتنا حسین نہیں جتنا میں نے تیرے چہرے کو حسین بنایا ہے۔ واللیل اذا سجا، کالی سیاہ رات اتنی کالی نہیں ہوتی جتنا میں نے تیری زلفوں کو سیاہ بنایا ہے۔ اے ابھرتے ہوئے سورج سے زیادہ حسین چہرے والے، اے کالی سیاہ رات سے زیادہ سیاہ زلفوں والے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ تیرا رب تجھ سے خفا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تو کیا ہی بات ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں چہرہ جو آپ نے اوپر اٹھایا، اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے حبیب صلی اللہ، ہم نے آپ کا چہرہ آسمان کی جانب اٹھتا دیکھ لیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کے چہرے کی لاج رکھ کر ہم نے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ اتنا خوبصورت اللہ کے محبوب کا چہرہ، اللہ کرے امتی نبی کا بھی نبی کے چہرے کی قدر کرے۔ امتی بد نصیب سویرے اٹھ کر پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنا چہرہ نبی کے چہرے کے خلاف بناتا ہے، کتنا نادان ہے۔ نبی کا چہرہ جس کا رب بھی لحاظ کرے اور اللہ بھی حیا فرماتا ہے۔
اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چہرے کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لاثرن بالقطع القلوب علی الیدی۔ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کے نظارے کیے اور نظارے کرنے کے بعد انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ لو رأین جبینہ، کاش کہ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر کو دیکھ لیتی۔ لاثرن بالقطع القلوب علی الیدی، پھر صرف انگلیاں نہ کاٹتی، دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی۔ آپ جب ڈھیلی سبحان اللہ کرتے ہیں نا، میرا دل کرتا ہے ادھر ہی ختم کر دوں۔ تھک گئے ہو سارے میرے خیال ہے، آگے دل نہیں سننے کا، سننے کا دل نہیں ہے یا ہے تو پھر کہو نا سبحان اللہ کہو۔ دھکا سٹارٹ گڈی جڑی نے بالکل کسی کام دی نہیں بنی، بنا دل کرنا ہے اس نو مکینک دے کول چھوڑ آوے اور اگلے سال پوچھے جا کے ساڈی گڈی دا کی بنا ہے جی، گاہک لگے تو بھیج جاؤ، نہیں تو جناب تھوڑے کول ٹکی رہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ نبی کی تعریف ہو رہی اور امتی کو پھر دھکا لگانا پڑے کہ جناب کہو ذرا سبحان اللہ، حضور سے درود پڑھو ذرا مہربانی کرو، ایک گل تو نہ ہوئی نا جی۔ ہاں کہو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ اے ساری کائنات سے بڑھ کر حسین و جمیل چہرے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پر چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا۔ اور حضرت حسان نے کیا کہا، میرے نبی کا شاعر، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان نے کہا جب سے میں نے دیکھنا شروع کیا محمد تجھ سے بڑھ کر میں نے حسین کوئی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میں کہاں سے حسین دیکھتا، آج تک کسی مائی نے آپ سے بڑھ کر حسین بچہ جنا ہی کوئی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے اس قدر پاک بنایا ہے، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتا گیا ہے۔ پنجابی کے شاعر نے کیا کہا، کسی ماں یہو جہا سونا نہیں جنیا، جے میں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا، سہپڑ نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ۔ مصور نے بس انتہا کرے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا ہے جس سانچے میں اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا صلی اللہ۔ والضحى والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا۔ پہلا وعدہ ما ودعك ربك وما قلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرا رب تیرے ساتھ خفا ہوا ہے۔ دوسرا وعدہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ تیرے لیے بہتر ہوگا، ہر آنے والا دن تیری ترقی کا دن ہوگا میرے محبوب صلی اللہ، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے تیرے لیے بہتر ہوگا، دنیا سے آخرت اور تیرے لیے بہتر ہوگی۔ اور تیسرا وعدہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تجھے تیرا رب دے گا دے گا دے گا دیتا رہے گا۔ کتنا دے گا یا اللہ؟ فرمایا فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا میرے محبوب صلی اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
دینے والا جب اللہ ہو اور لینے والا جب محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دینے کی کیا بات ہے، محمد کے لینے کی کیا بات ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے اتنا دوں گا میرے محبوب کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کتنے وعدے ہو گئے جی؟ زور سے بولو نا جی۔ پہلا وعدہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ رب نے چھوڑا ہے نہ رب خفا ہوا ہے۔ دوسرا وعدہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر اگلا قدم آخرت پچھلے سے بہتر ہوگا۔ تیسرا وعدہ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور اے وعدے کوئی ایویں نہیں کہ پورے نہ ہون۔ آگے اللہ نے 3 گزشتہ مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال الم یجدک یتیما فآویٰ، وعدے پورے کیوں نہ کروں گا، کل تجھے یتیم پایا، تجھے یتیم دیکھا، پھر تیرے رب نے تجھے ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اور اس کا یوں معنی کیجئے الم یجدک یتیما فآویٰ، مفہوم یہ ہے میرے محبوب کل تو یتیم تھا، باپ تیرا چلا گیا تھا تیرے دنیا میں آنے سے پہلے، ماں چلی گئی جب تو 6 سال کا ہوا، اور بچپن میں ہی تو یتیم ہو گیا، لیکن میرے محبوب ہم نے تجھے پوری کائنات کا امام بنا دیا۔ یتیموں کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور ہم نے تجھے در یتیم بنا دیا۔ کتنا عظیم مرتبہ تجھے عطا فرمایا۔ جس اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں جمع کر دوں گا۔ وعدہ کرنے والا جو رب ہے۔ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بڑی ایک پیاری بات کہتے ہیں۔ شاہ جی فرماتے تھے بچہ جب چلنے پھرنے کے، بولنے شولنے کے، پہچاننے کے قابل ہوتا ہے نا جی، تو اس کے سب سے پہلے جو ٹیچر ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ باقی تو قاری اظہر ایاز صاحب کے پاس تو بہت بعد میں آتا ہے نا جی، جب کوئی تھوڑا بہت سمجھ جاتا ہے۔ ماں باپ پہلے سکھاتے ہیں۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہاتھ بچے کا باپ پکڑتا ہے اور دوسرا ماں پکڑتی ہے۔ کچھ چیزیں باپ سکھاتا ہے اور کچھ چیزیں ماں سکھاتی ہے۔ گھر کی چیزیں ماں سمجھاتی ہے، بیٹا یہ آگ کے قریب نہیں جانا، یہ چولہے کے ساتھ نہیں کھیلنا، ماچس کی تیلیوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، چھری نہ نہ پتر چھری نہ نہیں کھیلنا، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کون سکھاتی ہے جی؟ ماں۔ باہر کی چیزیں باپ بتاتا ہے، بیٹا یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ سکول ہے، یہ روڈ ہے، اس طرف نہیں جاتے، گاڑی والے بڑے تیز آ رہے ہوتے ہیں، ٹکر مار دیتے ہیں۔ باہر والی چیزیں کون بتا رہا ہے جی؟ باپ۔ اندر والی چیزیں کون بتا رہی ہیں جی؟ ماں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ماں کو بھی اٹھا لیا جلدی، باپ کو تو پہلے ہی اٹھا لیا، اور اعلان کیا الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب لوگوں کے بچوں کی انگلیاں ماں باپ پکڑ کے پھراتے ہیں، ادھر جانا ہے اور ادھر نہیں جانا، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اے میرے محبوب تیری دونوں انگلیاں میں نے پکڑ لی ہیں، اور میں اللہ تجھے بتا رہا ہوں میرے محبوب یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، ادھر تو نے جانا ہے اور ادھر تو نے نہیں جانا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، میں تیری رہنمائی کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا اشارہ اس بات کی طرف، منافقین نے مسجد بنائی، مسجد زرار، بظاہر مسجد کا نام دیا، اندر تو کچھ اور شرارت کا ارادہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ جی ایسا مسجد بنائیے، کیونکہ ہمارے گھر دور ہیں، وہاں سے آتے ہوئے ہمیں پریشانی ہوتی تھی، ہم نے مسجد بنائی، ذرا آپ وہاں تشریف لے آئیں، نماز پڑھائیں تاکہ افتتاح ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ابھی تو میں سفر پر جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو میں آؤں گا تمہارے پاس اور نماز پڑھوں گا۔ حضور نے وعدہ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، میرے نبی وہاں جا کے نماز تو نے نہیں پڑھانی، وہاں جا کے تو نے نماز لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد قباء جو ہے نا، جو تقوی پر بنائی گئی، وہاں جا کے تو نے نماز پڑھانی ہے، مسجد زرار میں نہیں پڑھانی۔ اللہ نے بتایا تو نے کہاں جانا ہے اور تو نے کہاں نہیں جانا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا میں تجھے بتاؤں گا میرے محبوب، تو یتیم تھا اور میں نے تجھے ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اچھا یتیم بچوں کا نا جب باپ ہی سر پر نہ ہو کون خیال کرتا ہے
لیکن اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد رکھوایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری دھرتی پر ایسا نام کسی کا نہیں تھا، ایسا خوبصورت نام، کیونکہ حفاظت کون کر رہا تھا؟ اچھا، جس خاتون کے بطن سے آپ نکلے، آپ کی والدہ محترمہ، ان کا نام کیا ہے جی؟ آمنہ، امن والی۔ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف بار بار کی جائے، بار بار کی جائے، تعریفیں کرنے والے ختم ہو جائیں، تعریف ختم نہ ہو، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ۔ اچھا، والدہ کا نام ہے آمنہ، باپ کا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی۔ باپ کا نام بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نام ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ کو اپنا بندہ ہونا یہ بڑا پسند ہے۔ باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ امن والی، بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس عورت کا دودھ پیا اس کا کیا نام ہے؟ حلیمہ، حلم والی۔ کیا ہے؟ حلم والی۔ اللہ نے اپنے نبی کے صفات میں، اخلاق میں حلم بھر دیا تھا، اور دائیہ کو نام بھی حلیمہ، قبیلہ اس کا ہے بنو سعد، سعادت والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، او یتیم تو رول پھل جاتے ہیں میرے محبوب، تجھے میں نے رولنے تو نہیں دیا، تیری تو میں نے ایسی پرورش کی کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تجھے ٹھکانہ دیا۔ آگے جی، ووجدک ضالا فہدیٰ، یہ جو ضالن کا لفظ ہے نا، یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے، اس لیے کہ عموماً ضال کا لفظ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے تو مفسرین بھی پریشان ہیں اور حیران ہیں۔ ہم نماز میں کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، گمراہوں کے راستے پر، نعوذ باللہ، یہاں پر وہ معنی نہیں ہے۔ یہ میں نے مثال نام اس لیے لے لیا تاکہ ذہن میں آ جائے کلیئر کہ وہ والا معنی یہاں پہ نہیں ہے۔ عربی جو ہے نا جی، یہ بڑی جامع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، اس لیے نا ہر بندہ جو آج کل کہتا ہے کہ میں بن جاؤں مفسر بھی بن جاؤں، محدث بھی بن جاؤں، اتنا سوکھا کام نہیں، تھوڑا ٹل لانا پڑنا ہے، سمجھ آئی نا، ورنہ تو انسان پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک لطیفہ سن لو پھر ظالن کا معنی سناتا ہوں۔ ایک آدمی نے مسئلہ بتایا، بھائی جمعے والے دن سر تے اس طرح پھرانا بڑا سخت گناہ ہے، سر تے اس طرح پھرانا، ٹینڈ کرانا جمعے والے دن، ہاں 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 بڑا سخت گناہ ہے۔ تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ حیران بھائی نبی پاک تو کہ بھائی جمعے والے دن ٹینڈ نہ کراؤ بھائی، حضور نے تو کوئی نہیں منع کی تھا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس نے حدیث دکھائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے، حلق ٹینڈ کو کہتے ہیں، قبل صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز سے پہلے حلق کرانے سے منع کیا۔ کوئی مولوی صاحب آیا کہ بے وقوف نے پترا، یہ حلق سے مراد ٹینڈ کرانا نہیں، ہلکا بنانا منع ہے۔ حضور نے فرمایا جمعے والے دن مسجد میں آ کے ٹولیاں بنا کے نہ بیٹھ جایا کرو، جس کو جگہ ملے سیدھی آ کے صف میں بیٹھا کرے۔ اب لفظ تو کیا تھا؟ وہی تھا نا، سمجھ آئی؟ لیکن اس نے استاد سے نہیں پڑھا، اس نے کہا میں خود ہی جناب کوئی کر لوں گا، تو مسئلہ کیا نکال لیا؟ یہ ٹینڈ کرانا۔ اللہ کے نبی نے کہا فرمایا تھا ہلکے بنانا، دائرے بنا کے بیٹھ جانا، اس سے منع کیا، اور اس نے حلقے سے حلق ٹینڈ کروانا سمجھ لیا، اور کتنے گٹا اور کتنے بربٹا، حضور نے کیا فرمایا اور اس نے کیا سمجھ لیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اسی طرح ایک اور لطیفہ بھی یاد آ گیا، وہ بھی سنی لو۔ ایک آدمی نے مسئلہ بتایا دوسرے کو، حکیم صاحب، اس نے کہا کہ جیڑا بندہ استنجا کرے نا، استنجا کرنے کے بعد وطر پڑھے، استنجا کرنے کے بعد کیا کرے جی؟ وطر پڑھے۔ یہ کتوں مسئلہ کڈے ہو سکا جی؟ حدیث ہے جو کڈا، اللہ دے نبی فرمایا من استجمر فلیوتر، جو آدمی استنجا کرنے ڈھیلے استعمال کرے اس کے بعد فلیوتر، چاہیے کہ وہ وطر پڑھے۔ سکا بے وقوف نے پترا اے فلیوتر وطر نہیں، وطر بھی طاق نماز ہوتی ہے نا، تو حضور فرما رہے ڈھیلے طاق استعمال کرے، کیا کرے؟
وہ ڈھیلے جو استنجے میں استعمال کرنے ہیں 3 استعمال کرے، 5 استعمال کرے، 7 استعمال، تاک ڈھیلے استعمال کرے. تم وطر نماز ٹھوک دیتی بھائی استنجے تو بعد وطر نماز پڑھ لے. اس لیے تھوڑا بہت سمجھنا چاہیے. خیر، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. عرب کے لوگ دودھ میں پانی ملائے نا، بیچنے کے لیے نہیں، ایک کچی بنانے کے لیے. ہمارے یہاں تو دودھ میں پانی تب ملایا جاتا ہے نا جی جب بیچنا ہو. تو عرب کے لوگ دودھ کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پانی ملاتے. توجہ ہے سب کی، ذرا مسئلہ سمجھ میں آئے گا. تو جب پانی ملاتے نا اور پانی دودھ میں ہو جاتا مکس، تو کہتے ظل الماء فی اللبن، ظل الماء فی اللبن، گم ہو گیا پانی دودھ میں. دودھ میں پانی کیا ہو گیا جی؟ گم ہو گیا. وہ گمراہی والا معنی نہیں ہے، گم ہو گیا پانی کس میں؟ دودھ میں. اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. میری محبت میں تو گم تھا نا میرے محبوب، اور پھر میں نے نبوت عطا کر کے تجھے ہادی بنا دیا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. حیران کے معنی میں بھی آتا ہے، تو حیران تھا، پریشان تھا، غار حرا میں بیٹھا ہوتا تھا میرا نبی، بیت اللہ پہ تیری نظر ہوتی، اللہ کا ذکر ہوتا اور مشرکین کی ہدایت کی فکر ہوتی، لیکن سمجھاؤں تو سمجھاؤں کیسے، اس بارے میں تو پریشان تھا. فہدا، ہم نے قرآن عطا کر کے تجھے ہادی عالم بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا. اے میرے محبوب، آپ کو نہیں پتا تھا کہ مجھے کتاب ملے گی اور میں نبی بنوں گا، ہم نے نور قرآن نازل کر کے آپ کو ساری کائنات کا نبی بنا دیا ہے. ہاں جی، فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور نمبر 3، پہلی چیز یتیم پایا تو تجھے ٹھکانہ دیا، اور اپنی محبت میں گم پایا تو ہادی بنایا. اور نمبر 3 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ تو فقیر تھے، ماں باپ نے کوئی جاگیر، کوئی پیسے، بڑا کوئی میراث ہو کہ جناب آپ کروڑ پتی ہو جائیں، نہ ایسا کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے کوئی نہیں تھے. اور فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. 2 معنی ہیں جی، ذرا توجہ کرنا. ایک ہوتا ہے غنی، غنی کا معنی مالدار. ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ ہاں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر نا حضور تجارت کے لیے گئے. مال کس کا تھا؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور محنت کس نے کی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے. نفع میں شریک ہو گئے، مال ان کا تھا، نفع ملا، حضور کے پاس بھی پیسے آ گئے. یہ ہو گیا فاغنا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. پھر اسی خدیجہ سے شادی ہو گئی، حضرت خدیجہ نے سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا. یہ غنی ہو گیا. ابو بکر جیسے دوست عطا فرمائے جنہوں نے گھر میں کچھ بچا کر نہ چھوڑا، سارا کچھ لے کر آ گئے. تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. پہلا معنی غنی کر دیا. دوسرا معنی مستغنی کر دیا. غنی کا مطلب یہ ہوتا ہے بندہ مالدار ہو جائے. مستغنی کا مطلب یہ ہو کہ بے شک مالدار نہ ہو لیکن لالچ ختم ہو جائے، پیسے کی ہرس ہی ختم ہو جائے. اس پر میں مثال عرض کروں گا انشاءاللہ، ایمان تازہ ہوگا. اللہ نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے نا تو تیرے لیے ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں. میرے محبوب صلی اللہ، آپ کہیں تو آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں. حضور نے فرمایا نہیں یا اللہ، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، تیرا شکر ادا کروں، اگلے دن بھوکا رہوں، صبر کروں اور تیرے سامنے فریاد کروں اور تجھ سے مانگوں. میں مال نہیں چاہیے مجھے. اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. میرے محبوب ہم نے تجھے ایسا مستغنی کر دیا نا کہ پہاڑ پورا سونے کا بن رہا تھا لیکن تو نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. سبحان اللہ، کیا زبردست معنی کیا کہ مستغنی کر دیا، لالچ ہی ختم ہو گئی. چاہیے جی نہیں چاہیے. اللہ، کتنے وعدے ہو گئے جی، کتنی باتیں یاد دلا دی؟ 3. آپ یتیم تھے، ٹھکانہ دیا. آپ بے خبر تھے، ہادی بنایا. آپ تنگ دست تھے، ہم نے غنی یا مستغنی کر دیا. اب آخری بات 3 ہے. 3 حکم یاد رکھنا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
یتیم پر سختی نہ کرنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو نے خود یتیمی گزاری ہے نا، اس لیے میں نے عطا کی تھی۔ کل یتیموں کے لیے تو نے درس دینا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے، اس لیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا بلکہ نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بڑھ کر رحم دل کون تھا؟ خصوصاً یتیموں کے بارے میں آپ کی کتنے ارشادات ہیں، پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی بیان ہوں گے، یہاں پہ وہ موضوع نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس یتیموں کا دیا۔ صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں، حضور نے نماز کا سلام پھیرا، ایک بندہ اٹھ گیا، اس شکایت لگائی، یا رسول اللہ یہ 2 بچے انہوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، کھجور کا درخت ہے میرے گھر میں، پتھر مار کے کھجوریں گراتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کس کے بچے ہیں؟ کہا جی یتیم بچے ہیں، باپ تو ان کا شہید ہو گیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے یار گل سن، وہ کھجور کا درخت اگر بچے نے انہیں یتیموں ہی دے دینا، انہی کو دے دے، تو میں تجھے جنت کے کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی نرمی ہے حضور کے دل میں یتیموں کے لیے۔ یتیم بچے کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ گئے۔ تو فرمایا اللہ نے حکم یہ دیا تھا، اے میرے محبوب اما الیتیم فلا تقہر، یتیم پر سختی نہ کر، واما السائل فلا تنہر، سوالی کو بھی مت جھڑک، سوالی کو بھی مت جھڑک۔ سوالی ہمارے ہاں تو کاروبار بھی بن گیا ہے، لیکن جھڑکو مت۔ ہاں جس کے بارے میں 100% پتہ ہو کہ میرا فراڈی ہے، اس کو تو پھر برائی کو روکنا بھی تو ہے، لیکن جو اللہ کا نام لے نا اس کو مت چھڑکو۔ ایک آدمی نے کسی کتاب میں مجھے پڑھا تھا، کسی سیرت کی کتاب میں، یاد تو نہیں کہاں پڑھا تھا، جملہ بھی یاد ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے، آپ کی زبان پہ لا کا کلمہ نہیں آتا تھا، لا کا معنی نہیں، کوئی کہے نا کہ فلاں چیز ہے تو حضور کہ نہیں، لا نہیں آتا تھا، ہاں لا آتا تھا تو پھر توحید میں آتا تھا، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ حضور لا یعنی نہیں، نہ نہیں بولتے تھے، ہاں ہی بولتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر ملی ہدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر زیب تن فرمائی، بڑی خوبصورت حضور کو لگی، تو جو ہی پہن کے باہر آیا نا، ایک بندے آکھا یا رسول اللہ بڑی سونی چادر لگی، نہیں یہ اگر میں نے دے دو نا، یہ آپ مجھے دے دیں۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دی۔ باقی صحابہ نے اس کو کہا کہ یار تو نے یہ چادر مانگ کرنا اچھا نہیں کیا، تجھے پتہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت ہے، اور حضور کو یہ بڑی اچھی لگ رہی تھی، اور ابھی آپ نے پہنی تھی، ادھر سے پہن کے آیا اور ادھر سے تو نے مانگ لیا کہ مجھے دے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ کرنے والے تھے نہیں، آپ نے دے دی۔ انہوں نے کہا جی میں یہ چاہتا تھا کہ چلو میں اس چادر میں اپنا کفن بنواؤں جو نبی پاک کی چادر ہے۔ تو میں ٹھیک ہے تیری عقیدت تو ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا بھی تو دیکھو نا، کہ حضور نے 1 منٹ بھی نہیں کہا کہ یار نہیں مجھے ضرورت ہے، اس نے کہا جی مجھے دے دو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ تو اما السائل فلا تنہر، سائل کو کبھی جھڑکا نہیں آپ نے۔ اور آخری حکم جی واما بنعمت ربک فحدث، بہرحال رب کی نعمت کو خوب بیان کر۔ اس کے بھی 2 مطلب ہیں جی، مفسرین نے ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں آپ کو دی ہیں نا ان کا اظہار ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، بندہ دیکھ کے محسوس کرے کہ ذرا واقعی مالدار آدمی، اللہ نے نعمت دی ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہو، پھٹے پرانے کپڑے جناب، جوتیاں ٹوٹی ہوئی، بندہ کہے شاید زکوٰۃ لینے واسطے آ گئے نا بزرگ، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ خوبصورت ہے، اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے وسعت دیا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ کوئی حکم نہیں ہے اس کا کہ بالکل کنگال ہو جاؤ اور جناب پھٹے پرانے کپڑے ہوں، اس کا کوئی حکم نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی نعمتیں ان کا اظہار ہونا چاہیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، اور دوسرا اور زیادہ مزیدار ہے، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ انعامات بڑے یاد دلائے ہیں نا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی بنایا نا اور قرآن عطا فرمایا، یہ جو اللہ کی نعمت آپ کو ملی ہے نا نبوت والی اور قرآن والی، فحدث، اس نعمت کو خوب بیان کرو لوگوں کے سامنے۔
اس نعمت کو لوگوں کے سامنے کیا کرو؟ بیان کرو۔ دونوں مطلب اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اور یہ قرآن مجید اللہ کی بڑی نعمت ہے نا، اللہ نے آپ کو دی ہے، اب اس لیے دی ہے کہ اس کو فحدث، میرے نبی اس کو کیا کرو؟ خوب بیان کرو۔ سورۃ الضحیٰ کا خلاصہ پھر سن لیجئے۔ دو اللہ نے قسمیں کھائیں، ضحیٰ کی قسم، واللیل اور رات کی قسم۔ تین اللہ نے وعدے کیے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ سے خفا نہیں ہوا۔ ایک وعدہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت یعنی بعد والی چیز پہلی سے اور زیادہ بہتر ہوگی۔ دوسرا وعدہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تیسرا وعدہ۔ تین پچھلی باتیں یاد دلائیں، ان میں سے پہلی بات، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ٹھکانہ دیا۔ دوسری بات، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بے خبر پایا یا اپنی محبت میں گم پایا، پھر آپ کو ہادی بنا دیا۔ اور تیسری بات، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، ہم نے آپ کو غنی یا مستغنی کر دیا۔ آگے تین حکم دیے۔ پہلا حکم، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ دوسرا حکم، أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت چڑکیے۔ اور تیسرا حکم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ